قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ اس سورہ کریمہ کا نام مجادلہ جو رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ ایک معاملے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جھگڑا کر رہی تھی۔ مجادلہ مینس جھگڑا کرنا۔ نام کیا تھا؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی سے کہے انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جیسے میری ماں کی پیٹھ تو میرے اوپر بالکل ویسی ہی ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہ جملہ کہنے پر عورت شوہر کی زوجیت سے، اس کے عقد سے نکل جاتی تھی۔ یعنی یہ مسئلہ زہار یہ طلاق کے برابر تھا۔ ان کے شوہر صحابی ہیں حضرت اوس ابن صامت۔ تھوڑے مزاج کے سخت تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، کہا کہ انت علیہ کظہر امی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھو وہ بھی بوڑھے ہیں، ان کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بال بچے ہیں، اگر میں بچوں کو ان کے پاس چھوڑ دوں تو یہ شخص اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرے گا؟ بچے ضائع ہو جائیں گے، اور میں اگر بچوں کو اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ اس سلسلے میں ابھی شریعت محمدیہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ نہیں مانتی تھی، پھر آ کر بولتی تھی اے اللہ کے رسول اس نے تو اتنا ہی کہا ہے نا انت علیہ کظہر امی، تو میں اس کے اتنا کہنے سے ماں تھوڑی ہو جاؤں گی اس کی؟ آ کر کے جھگڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے ہمارے حبیب آپ سے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی اور شکایت اللہ سے کرتی تھی۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ ما اعظم توحید هذه المرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بین یدیہا ولکنہا تشتکی الی اللہ، کہ اس عورت کی توحید دیکھو کتنی زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑ رہی ہے نبی سے مگر شکایت اللہ سے کر رہی ہے۔ اللہ، یہ توحید ہے۔ جھگڑ رہی ہے نبی سے، مسئلہ اپنے گھر کا بیان کر رہی ہے نبی سے مگر شکایت کر رہی ہے اللہ سے۔ اللہ، اس عورت کی توحید کتنی عظیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج بڑے بڑے مفتی اس عورت کی توحید کے آگے بالکل پھیکے ہیں۔ اس عورت کو توحید کا اتنا عظیم زاویہ جس طرح معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی گھریلو پریشانی آ جائے، کوئی گھریلو میٹر آ جائے تو سب سے اس پرابلم کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، یا تو صاحب علم سے کرنا چاہیے یا پھر
کوئی ناصح محب ہو، آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ سے محبت کرنے والا، تو گھریلو میٹر کو، گھریلو پرابلم کو کس سے شیئر کرنا چاہیے؟ جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، یا کوئی صاحب علم ہو۔ جی، سب سے گھریلو مسئلے کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، حتی لا تتسع دائرۃ المشکلہ، تاکہ یہ پرابلم بہت وسیع نہ ہو جائے، اس پرابلم کا دائرہ بہت وسیع نہ ہو جائے۔ آج لوگ گھریلو میٹر کو فیس بک پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یا تو جاہل ہیں یا پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتی ہیں، سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات تکلمہ وانا فی ناحیۃ البیت ما اسمع ما تقول فانزل اللہ تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں جس دن یہ عورت آئی ہے جھگڑا کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، میرے ہی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ آپ سے بات کر رہی ہے اور میں کمرے کے کونے میں ہوں۔ وہ کیا بول رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، ما اسمع ما تقول، وہ کیا بول رہی ہے میں سن نہیں پا رہی ہوں، لیکن عرش اعظم کے اوپر مستوی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا آپ کی بات سنے نہ سنے، دنیا آپ کی پریشانی دیکھے نہ دیکھے، دنیا آپ کے آنسوؤں کو دیکھے نہ دیکھے، رب تعالی عرش اعظم پر آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کی مشکلوں کو دیکھ رہے ہیں، لہذا شکایت رب تعالی سے ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں وہ نبی سے بات کر رہی ہے اور میں گھر کے کونے میں ہوں، میں اس کی بات نہیں سن رہی ہوں، ما اسمع ما تقول، وہ کیا بول رہی مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، اور اللہ عرش کے اوپر اس کی بات سن رہا ہے۔ اللہ، تو ہمارا کوئی بھی پرابلم ہو، ہمارا کوئی بھی دکھ ہو، ہمارا کوئی بھی پرابلم ہو، وہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی درگاہ پر، آپ کو کسی مزار پر، آپ کو غیر اللہ کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ سے بدظن ہیں، آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے، اس عورت کی شکایت کو وہ عرش پر سن رہا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی بھیج رہا ہے۔ سنا اور حل بھیج دیا، حل بھیج دیا۔ کیا حل بھیجا؟ اگر کوئی زہار کر لے، زہار کا مطلب تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے تو طلاق نہیں ہوئی، مگر عورت کے قریب جانے سے پہلے، قریب جانا یعنی مقاربت کرنا، تو عورت کے قریب جانے سے پہلے کفارہ زہار دینا ضروری ہے۔ وہ کفارہ کون سا ہے وہ دیکھ لیجئے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، عورت کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اب تو غلامی کا تصور نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیں۔ اچھا، فمن لم یجد، اگر ایک غلام آزاد نہ کر سکیں تو دوسرا آپشن ہے، شہرین متتابعین فصیام شہرین، 2 مہینے کے پے در پہ روزے، 2 مہینے بولے تو 60 دن، اگر 58 روزے رکھ لیا اور ایک چھوڑ دیا تو پھر وہیں سے شروع کرے، وہیں سے شروع کرے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ عذر شرعی کا مطلب سفر میں ہے تو چھوڑ سکتا ہے، عذر شرعی ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو تو پھر کنٹینیو رکھے گا، لیکن اگر بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہیں سے شروع کرے۔ جی، اس لیے کہ متتابعین ہے، کنٹینیوسلی۔ جی، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو کفارہ زہار کیا ہے؟
ایک غلام آزاد کرنا، میسر نہ ہو تو 2 مہینے کے پے در پہ روزے، اگر یہ بھی میسر نہ ہوتے تیسرا آپشن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا، پوری بارات کھلانی ہے، اور بعض مسکین کی کھینچ بڑی اچھی ہوتی ہے، کھاتے بہت ہیں، لہذا جب 60 مسکینوں کا کھانا بنائے تو ذرا خیال رکھیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیٹ دھو کر آتے ہیں، ہاتھ دھو کر نہیں، پیٹ دھو کر آتے ہیں۔ یہ تیسرا آپشن ہے، ایک غلام آزاد کرنا، نہ ہو سکے دوسرا آپشن 2 مہینے کے پے در پہ روزے، یہ نہ ہو سکے تیسرا آپشن 60 مسکینوں کا کھانا۔ ان کو بلایا گیا اوس بن صامت کو، بولے اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان تینوں کفارات کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کو اختیار کر لے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں بھلا ایک غلام آزاد کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ لے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میری حالت دیکھ رہے ہیں، بوڑھا ہوں، میں 2 مہینے کے پے در پہ روزے نہیں رکھ سکتا، مر جاؤں گا میں۔ کہا تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دے۔ آپ نے فرمایا حضرت اوس بن صامت، اے اللہ کے رسول میں اتنا غریب ہوں کہ مدینہ کی دونوں حروں کے درمیان اتنا غریب کوئی نہیں ہے۔ مدینہ اس کا آپ حدود اربع دیکھیں تو بڑا عجیب سا ہے، ایک طرف حر واقم ہے، ایک دوسری طرف حر وبرا ہے۔ حرہ سمجھتے ہیں کس کو ہیں؟ حرہ، حر کے معنی ہوتا ہے گرمی، جلن۔ حرہ اس کو کیوں بولتے ہیں؟ اصل میں حرہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی والکینو نکلا تھا، ایرپٹ ہوا تھا، کوئی والکینو ایرپٹ ہوا تھا، کوئی آتش فشاں پھوٹا تھا، اور جب آتش فشاں پھوٹتا ہے، ایرپٹ ہوتا ہے تو دور تک اوپر جاتا ہے، اس کے بعد جب گرتا ہے تو ایسے پھیلتا چلا جاتا ہے، تو انگڑ بالکل ہوتا ہے، یعنی ترتیب نہیں ہوتی، بالکل نشیب و فراز ہوتے ہیں اس میں، اب بالکل کالا رہتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے 2 حرے ہیں مدینہ کے دونوں طرف، حر واقم اور حر وبرا۔ حرہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ والکینو پھٹا، آتش فشاں، اور پھر پھٹنے کے بعد جو لاوا تھا وہ لاوا ایسے ایسے بیٹھتا چلا گیا ایسے، دیٹ از کالڈ حرہ۔ تو 2 طرف حرے ہیں، حر واقم اور حر وبرا۔ اور تیسری طرف اس وقت کھجور کے گنجان باغات کا سلسلہ تھا، تو گویا کہ 3 طرف سے مدینہ محفوظ تھا، لہذا جنگ احزاب میں جب تقریباً 10,000 کافرین نے حملہ کیا تھا تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر آپ نے سامنے ہی مدینہ کے خندق کھود لی تھی، اس لیے کہ 3 طرف سے مدینہ قدرتی طور پر محفوظ ہے، یہ لوگ سامنے سے مدینہ میں گھس سکتے تھے، لہذا سامنے سے ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول دونوں حروں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب اور مفلس کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ کے رسول نے امہات المومنین کے گھروں میں خبر بھجوائی کہ کچھ ہو تو بھیجو، تو میرا خیال ہے کہیں سے کھجور آئی ہوئی تھی تحفے میں۔ آپ صدقہ نہیں قبول کرتے تھے، سید کے اوپر صدقہ حرام ہے، آپ تحفہ قبول کرتے تھے۔ جی، تحفے میں کھجور آئی ہوئی تھی، تقریباً 15 سا تھی، 1 سے 2.5 کلو، 15 سا تھی، پورا ٹوکرا بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے ان کو دیا اور کہا کہ لے جا کر کے غریبوں میں بانٹ دے۔ کہا کہ اللہ کے رسول دونوں حروں کے درمیان سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ کہا لے جا تو ہی کھا لے، بولے لے جا تو ہی کھا لے۔ تو یہ ہے واقعہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کا۔ بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہوئی آپ کو، عقیدے کی بات معلوم ہوئی، عمل کی بات معلوم ہوئی، اخلاق کے تعلق سے معلومات ہوئی، اور اس طریقے سے ہمارا جو ایک عائلی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ، اس کے بارے میں بھی بہترین حل نکالا گیا، ایک بہترین حل پیش کیا گیا کہ گھریلو میٹر کو گھر ہی میں، گھر کا معاملہ ہے اسے سڑک پر مت حل کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں،
گھر کے معاملے کو سڑک کے اوپر حل کرتے ہیں. آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے گھر کا معاملہ ہے گھر میں سالو کرو. جی آگے ایک بیماری بتائی جا رہی ہے یہودیوں کے منافقوں کی. ہوتا کیا تھا, مسلمان اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور وہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں یا منافقین بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں کانا پھونسی کرنے لگتے اور ان کی طرف اشارے کرتے رہتے. تو مسلمان گھبرا جاتے, وہ سمجھتے کہ شاید یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تبھی تو ایک دوسرے سے کانا پھونسی کر رہے ہیں, یا کسی مسلمان لشکر کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا ہے, ان کو خبر مل گئی ہمیں معلوم نہیں ہے, تو ٹینشن میں آ جاتے تھے. اس کو حزن بولتے, ٹینشن میں آ جاتے تھے. منع کیا گیا. یہ سرگوشی ہے, وسپرنگ, یہ شیطان کا عمل ہے. یہ انما النجوى من الشیطان, یہ شیطان, یہ سرگوشی ہے, وسپرنگ, یہ شیطان کا طریقہ ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. ناجائز قرار دیا گیا. اور پھر یہیں ایک اخلاقی تربیت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی اٹھ کر اس سے ہٹ کر بات نہ کریں, اس لیے کہ وہ تیسرا غم میں مبتلا ہو جائے گا کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر کے 2 آدمی وہاں میرے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں. لہذا ایک اخلاقی تعلیم دی گئی کہ 3 آدمی اگر ہوں تو 2 آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر کے وسپرنگ نہ کریں, کانا پھونسی نہ کریں, دھیرے دھیرے بات نہ کریں. اسی سے یہ نقطہ نکلا کہ اگر 3 آدمی ہیں بیٹھے ہوئے تو 2 آدمیوں کو اگر انگلش آتی ہے, تیسرے کو بالکل نہیں آتی, تو انگلش میں بات نہ کریں, اس لیے کہ یہ نجوہ میں داخل ہے, اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ کہ میں جو زبان نہیں سمجھ رہا ہوں اس زبان میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. جی جائز نہیں ہے. عربی میں بھی بات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس آدمی کو عربی زبان معلوم نہیں ہے. بعض لوگ اپنی قابلیت بتانے کے لیے 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی اور عربی میں بات کرنے لگتے, سب درست نہیں ہے. اس کے بعد مجلس کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو مجلس کو کشادہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ کھڑے نہ رہیں, جی انہیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے. اور مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے, یہ تکبر کی علامت ہے. یہ آداب مجلس کا ایک ادب ہے. اس کے بعد ایک اور بات کہی گئی کہ جب یہودی آتے ہیں اور جب سلام کرتے ہیں, مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. تو یہودی آتے تو زبان کو ذرا ٹیڑھا کر کے کیا بولتے؟ السلام علیکم. تو السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر سلامتی ہو, اور السلام علیکم لام کو حذف کر دیا جائے تو مطلب ہوگا تیری موت ہو. فرمایا گیا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, تحیہ مانے سلام. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, دل میں کچھ رکھتے ہیں, زبان پر کچھ رکھتے ہیں. جی تو کہا گیا کہ تم لوگ جواب میں وَعَلَيْكَ کہہ دیا کرو. لہذا اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کرے تو جواب میں وَعَلَيْكَ کہہ دو, علیکہ تیرے اوپر, یعنی تو نے جو میرے اوپر کہا وہی تیرے اوپر. سلام آگے نہ بڑھائیں, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں السلام علیکم, ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام, لیکن وہ بولا السلام علیکم تو بولو وعلیک, یعنی تیرے دل میں جو کچھ ہے تو اپنے منہ سے ہمارے اوپر ڈال رہا ہے تو یہی تیرے اوپر. جی ایسا. یہ کچھ آداب تھے. سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وما آتاکم الرسول, رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے السنت کلھا فی آیت واحدہ, پوری سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. جی پوری سنت اگر آپ کو بیان کرنی ہو, کوئی کہے کہ اپنے رسول کی پوری سنت بتا دو ایک جملے میں, اللہ نے بتا دیا کیا؟ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو, اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ سنت ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے پوری سنت کو ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے. السنت کلھا فی آیت واحدہ، پوری سنت رسول کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی. رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. دیٹ از کالڈ سنہ. یہ ایسے آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. غور سے سن رہے ہیں جی. اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مات ابن آدم قالت بنو آدم ما ترک وقالت الملائکۃ ما قدم. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا، چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑا کیا ہے؟ وقالت الملائکۃ ما قدم. فرشتے یہ بولتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ مال. اور فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں